آپ کو یار اپنی کہانی سنانی آنی چاہیے. آپ کبھی دیکھ لیں جتنے لوگ دکے کھا رہے ہیں یار 92% لوگوں کو اپنی بات سنانی نہیں آتی. یہ بات سنانا بھی ایک فن ہے. میں ڈاکٹر راشد محمود وڑائچ آپ دوستوں کے ساتھ مخاطب ہوں. اکثر میں آپ دوستوں کو والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر میں ڈسکشن کرتا ہوں. آج بھی ایک بہت اہم موضوع ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو قانونی شعور بھی دینا چاہیے. اس کے اوپر میں ایک یہ ویڈیو کلپ بنا رہا ہوں, اس کو آپ بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی قانون کے بارے میں ضرور بتائیں. دیکھیں, ہم بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں, اپنے بچوں کو کتابوں کا نالج دیتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ملنا سکھاتے ہیں, لیکن ہم اپنے بچوں کو قانونی شعور بہت کم دیتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ بہت سارے پکڑے گئے ہیں جو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے چلا رہے ہیں, اور ان کی ایج بھی کم ہے. پھر ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کا مسئلہ آتا ہے. تو یہ والدین کو اپنے بچے کو قانونی شعور بھی دینا چاہیے. بیسیکلی خاموشی جو ہوتی ہے نا, یہ ایک جرم ہوتا ہے. قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی میں اگزامپل اس کے اوپر کوٹ کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اس اسٹیٹ کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ اسٹیٹ بھی قائم نہیں رہتی. اور آپ سٹوڈنٹس کو مخاطب کر کے اس طرح فرماتے تھے کہ یار ہمیشہ سچ بولو بیٹا. اور دوسرا فرماتے تھے کہ حق کی بات کرو, انصاف کے اوپر قائم ہو جاؤ. پھر کہتے تھے کہ انصاف کے لیے دلائل ڈھونڈو, اس کے اوپر بحث و تکرار کرو, جنگ کرو حق کے لیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو قانون کے بارے میں بتائیں, قانون کا احترام بتائیں. آج کل آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایک ایلیمنٹ جو بچوں کے اندر پایا جا رہا ہے وہ سائبر کرائم کا ایشو ہے, آن لائن ہراسمنٹ کا ایشو آ رہا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں تو فیک پروفائل کا ایشو آ رہا ہے. یہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ فیک آئی ڈی نہیں بنانی, آن لائن ہراسمنٹ کسی بچی کو نہیں کرنا, اور ہمیں سائبر کرائم میں جتنے جرم آ رہے ہیں اپنے بچوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں تب پتا چلتا ہے جب ہمارا بچہ اریسٹ ہو جاتا ہے. اگر بچہ نہیں ملتا تو پاپا اریسٹ ہو جاتا ہے, تب اسے علم ہوتا ہے اس بات کا. یہ فادر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو اس کے بارے میں اویئرنیس دے, اس کے بارے میں آگاہی دے کہ بیٹا یہ جرم ہے, نہیں کرنے. اب دوسرے نمبر پہ اسی فادر کو ایک علم رکھنا چاہیے. میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ کہیں کوئی پرابلم ہو گئی ہے, بیٹا بڑا ہو گیا ہے, کوئی پرابلم ہو گئی ہے محلے میں, گلی میں, بازار میں, بیٹا جاب کرتا ہے, بیٹا پڑھنے جاتا ہے. اب وہ پھر کیا کرے گا اس کے بارے میں آپ کو لیگل پروسیس کھول کے بتاتا ہوں. وہ سب سے پہلے اپنی اپلیکیشن لکھے گا, بچہ خود لکھے گا. اپلیکیشن ٹو دی پوائنٹ لکھنی ہے, اس میں کسی بھی طرح فیک نہیں لکھنا. کوئی وہ بات لکھنی ہے جو ریالٹی میں ہے, حقیقت میں جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ لکھے گا. اور شارٹ الفاظ میں اپنی کہانی بیان کرتے ہیں. اپنی کہانی کو لکھیں, باخدمت جناب ایس ایچ او صاحب فلاں فلاں جس ایریے کا ہے. نیچے لکھیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے یہ مسئلہ ہوا ہے, میں جا رہا تھا, مجھے کسی نے روکا ہے, مجھے تھپڑ مارے ہیں, مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے, تو میں آپ کے پاس پیش ہو گیا ہوں. نیچے لکھنا ہے, استدعا کرنی ہے, اب اس کے ساتھ خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور میری مدد کی جائے تاکہ وہ مجھے دوبارہ نہ بندہ مارے, میں کہیں مینٹلی فزیکلی میں معذور نہ ہو جاؤں, ڈسیبل نہ ہو جاؤں. جا کے تھانے وہ دے گا تو وہاں پہ ای ٹیگ لگتا ہے, وہ اپلیکیشن لے کے کسی افیسر کو مارک کر دیں گے. اب آپ نے وہ اپنی جو کہانی بیان کی ہے نا اس کو اچھی طرح پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے. باتیں سچ لکھنی ہے, 19 سے 20 بھی نہیں لکھنا, ریالٹی پہ بات کرنی ہے, آ جانا ہے. پھر اس کے بعد وہ جو انویسٹیگیشن افیسر ہے اس سے ملیں, اسے اپنی کہانی بتائیں, تو بات سنیں تو ٹھیک ہے, دوبارہ بتائیں. یاد رکھیں جتنے اچھے آپ اپنے وکیل ہو سکتے ہیں نا اتنا اچھا کوئی آپ کا وکیل نہیں ہو سکتا. اپنے کیس کو دوبارہ پوچھیں. اور میں اکثر بات کہتا ہوتا ہوں
کہ جیتنے کے لیے 1 پوائنٹ کافی ہوتا ہے. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا, ڈاکٹر بن رہا تھا, تو میں سوچتا تھا کہ بچوں کو یہ جو ہمارا قانونی شعور ہے دینا چاہیے لا کے بارے میں. جس دن میں نے لا پڑھا, میں نے لا کو سٹڈی کیا, LLB کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ یقیناً بچوں کو یہ شعور دینا چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیے, اپنی فیملی کو بھی بتانا چاہیے. اب اس نے جا کے دوبارہ ملا ہے, انویسٹیگیشن آفیسر اگر نہیں کام کرتا تو آپ دوبارہ SHO کو ملیں جو تھانے کا آفیسر ہے, اسے بتائیں کہ سر یہ ایشو ہے, میرے ساتھ نہیں انصاف ہو رہا. اگر پھر نہیں انصاف ہوتا تو آپ نے اسی کو سامنے رکھنا ہے اور شارٹ الفاظ میں پھر مخاطب کر دینا ہے. اس کے بعد CPO ہے, سٹی پولیس آفیسر ہے, ہمارے گجرانوالہ میں بیٹھتا ہے, جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے وہاں DPO بیٹھتا ہے, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر. SHO کے بعد آپ DSP کو مل سکتے ہیں, ASP کو مل سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہماری اس طرح بات نہیں سنی گئی, تو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ پھر CPO کے پاس چلے جائیں. اب جو CPO صاحب ہے نا, وہ ملتا ہے صبح 10 بجے 9 بجے جو آفس ٹائمنگ ہے. آفس میں بہت سارے میٹرز دیکھنے والے ہوتے ہیں, وہ جو انہوں نے ٹائم رکھا ہوتا ہے, جو لوگ اس طرح پریشان حال جاتے ہیں اپنی اپلیکیشنز لے کے, اس ٹائم میں شامل ہو جائیں, جا کے پوچھ لیں, جا کے لائن میں بیٹھ جائیں. اب اگلی میں بات اصل آپ کو سنانے لگا, جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ نے اپنی کہانی اس جو ایک مقابلے کا ایگزام دے کے آیا ہے, CSP آفیسر ہے, وہ سیکنڈز میں بات سنتا ہے. آپ نے اپنی کہانی 30 سیکنڈ میں سنانی ہے, 40 سیکنڈ میں سنانی ہے. اگر آپ اپنی لمبی بات سنانی شروع کر دیں گے تو وہ آفیسر CPO فوراً مارک کرے گا آپ کی اپلیکیشن کو, SSP کو, آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا. SSP مارک کر کے نیچے ASP کو بھیج دے گا, ASP نیچے DSP کو بھیج دے گا, تو آپ پریشان ہوں گے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی جو DSP ہوتا ہے نا, وہ پرموٹڈ آفیسر ہوتا ہے, انسپیکٹر سے اوپر جاتا ہے, اب انسپیکٹر سے اوپر جاتا ہے, انسپیکٹر سے اوپر جاتا ہے. وہ اس طرح ایکشن نہیں کرتا جس طرح کہ ایک ڈائریکٹ CSP آفیسر ایکشن کرتا ہے. تو آپ نے اپنی بات اچھے سے سنانی ہے, بات 4 پوائنٹ کے اوپر سنانی ہے. آپ نے پہلے نمبر پہ اپنا تعارف کرانا ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک ٹیچر ہوں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں ایک کسان ہوں, جو بھی ہیں آپ. سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. واقعہ بھی آپ نے 10 سیکنڈ میں سنانا ہے کہ میں جا رہا تھا تو یہ ہو گیا میرے ساتھ, یا میرا پلاٹ تھا اس کے اوپر قبضہ ہو گیا. 2 باتیں ہو گئی. پہلا اپنا تعارف کروایا, دوسرا اپنا واقعہ سنایا, ایونٹ سنایا جو آپ کے ساتھ حادثہ ہوا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ نے اپنا سنانا ہے کہ میں نے یہ میرے پاس ای ٹیگ ہے, اپلیکیشن تھانے میں دی ہے, تو میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. یہ تیسری بات ہے. چوتھی بات ہے کہ وہ فوراً CSP آفیسر ایکشن کرے گا. آپ نے یہ بات سنانی ہے 30 سے 40 سیکنڈ میں. اگر 1 منٹ سے اوپر جانے لگی, آفیسر نہیں سنے گا, وہ مارک کر کے نیچے والے آفیسر کو بھیج دے گا. چوتھی استدعا کرنی ہے. اگر وہ کہے کہ انکوائری میں بھیجتا ہوں, تو آپ کہہ دیں کہ سر میں آپ کا سن کے آیا ہوں کہ آپ بہت اچھا انصاف دے رہے ہیں, میری ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ آپ خود اس میٹر کو سنیں. تو وہ اس طرح دیکھے گا آپ کی طرف آفیسر ضرور. تو آپ اسی وقت اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کل آ جائیں, پرسوں آ جائیں اتنے بجے, تو اٹس بیسٹ ہو گیا. اگر وہ کہیں کہ نہیں SSP کے پاس چلے جائیں, ASP کے پاس چلے جائیں, اگر نہیں سنتے پھر آ جائیں, تو ٹھیک ہے. بات آپ نے سنانی ہے 30 سیکنڈ میں. تو جب 30 سیکنڈ میں بات ہو گئی, آپ کی انکوائری انہوں نے خود اگر سماعت کر لی, تو آپ کا معاملہ 90+95% حل ہو جائے گا. میں نے ایسے دیکھا ہے کئی بار. یہ نالج ایک فادر کو اپنے بیٹے کو دینا چاہیے, اس کی بجائے کہ وہ گن اٹھا لے اس کا بیٹا اور کہے کہ میں اپنے دوستوں کو بلا لوں گا, ان سے پوچھ لیں گے, آپ جنگ شروع کر دیں گے. نہیں یار, ڈائریکٹ کورٹ کے طرف جائیں, ڈپارٹمنٹس کی طرف جائیں,
ڈسپلن ڈپارٹمنٹس کی طرف جائیں, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یار. آپ کو یار اپنی کہانی سنانی آنی چاہیے. آپ کبھی دیکھ لیں جتنے لوگ دکے کھا رہے ہیں یار, 92% لوگوں کو اپنی بات سنانی نہیں آتی. یہ بات سنانا بھی ایک فن ہے. جو آپ کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, ایونٹس ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے, یار اس واقعے کو اچھا سا سوچیں, پلان کریں. جھوٹ نہیں بولنا اس میں. آپ کی انویسٹیگیشن زیرو ہو جاتی ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں. میرٹ کے اوپر بات کریں اور بار بار اسی پہ بات شروع کریں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. یار اپنے بچے کو شعور دیں کہ قانون کیا ہے, اس کا احترام کیا ہے. اگر کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کو کیسے قانون اریسٹ کرتا ہے. یقین کریں ہمیں کل کوئی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے بیٹا بھاگ جاتا ہے, باپ اریسٹ ہو جاتا ہے. اپنی اولاد کو, اپنے بچے کو بتائیں, اپنے اداروں کا احترام بتائیں, ان کا ادب بتائیں, اور جب آپ ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو زندگی میں آگے جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ وہ خاموشی جو ہوتی ہے نا, یہ ایک جرم ہے. خاموش نہ رہیں, اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے کہ ہمیں اپنے بچوں کو قانونی شعور دینا چاہیے تو اس کے اوپر کمنٹس کریں, اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو وقت دیں اور انہیں قانونی شعور بھی دیں.